السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج پارلیمنٹ میں تقاریر کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ حکومت ججوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق بل کی باقاعدہ حمایت کرتی ہے، کیونکہ یہ بلوچستان کے ایک آزاد سینیٹر کی طرف سے بل پیش کیا گیا تھا، مگر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس بل کی حمایت کرتے ہوئے اس کو کمیٹی کی جانب بھیجنے کی سفارش کی، اور یوں اس قانون اس مجوزہ بل کے اوپر اب مزید کارروائی ہوگی۔ اگر کمیٹی نے منظور کیا تو پھر یہ سینٹ سے منظور ہوگا، پھر قومی اسمبلی سے بھی اگر یہ منظور ہوا تو پھر باقاعدہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ آخر ججوں کی تعداد میں اضافہ ضروری کیوں ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے بیچ ایک واضح کشیدگی ہے، جس میں پارلیمنٹ نے ایک ایسا متنازع قانون بھی پاس کیا ہے جس کے بعد خود حکومت کے دعوے کے مطابق سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، تو ایک ایسے وقت میں ججوں کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ کسی بھی بڑے آئینی بحران یا کسی بھی بڑے حکومتی اقدام کے خلاف اگر سپریم کورٹ میں آئینی درخواست آتی ہیں تو وہ ایک نئی فل کورٹ کے سامنے رکھے جانے کے لیے منصوبہ سازی ہو رہی ہیں؟ جو معاملہ پہلے صرف 17 ججز کے سامنے فل کورٹ میں آنا تھا، کیا اب وہ 21 یا 25 ججوں کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس میں طاقت کا توازن کیا ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے اوپر آج ہم بحث کریں گے، اور پھر دوسرا ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی سابق وزیر قانون اور موجودہ وزیر قانون کے بیانات میں کچھ تضاد پایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اور اٹارنی جنرل سے جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس کے بعد یہ بتایا تھا کہ وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو لا منسٹر نے ان کو بتایا، یعنی رانا ثناء اللہ کو بتایا، اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ وہ اکیلے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی قسم کے ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ اگر تمام ججوں کو ایکسٹینشن دی جاتی ہیں تو پھر اس پہ ان کو شاید کوئی اعتراض نہیں۔ تو بظاہر یہ بیانات میں کچھ فرق ہے، اور کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کم از کم اب واضح وضاحت آنا ضروری نہیں ہو گیا؟ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بائیں جانب موجود ہیں حسنات ملک، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ، اور میری دائیں جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار رپورٹر اور جرنلسٹ ثاقب بشیر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بظاہر ایک تضاد آیا ہے، اور حسنات ملک صاحب، رانا ثناء اللہ کے بیان میں اور اعظم نذیر تارڑ نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ چیف جسٹس دلچسپی نہیں رکھتے ایکسٹینشن میں، اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، فرق یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کے حامی نہیں ہے، کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم جس میں صرف ان کا ٹینور بڑھایا جائے تو نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے ججز، پہلے تو انہوں نے جو بقول حکومتی لوگوں کے کہ جی ہمیں کہا کہ آپ منصور علی شاہ سے بات کریں، تو منصور علی شاہ سے جب بات ہوئی کہ ہم چیف جسٹس کا ٹینور بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو خود حکومتی لوگ، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے سرکردہ وکیل جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کرتے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ منصور علی شاہ نے ان کو کنوے کیا کہ جیسے شاہد وحید کے بعد آپ نے ججز کے ٹینور اگر کرنا ہے مختص تو اس کے بعد کریں، جیسے شاہد وحید سے پہلے نہیں، یعنی کہ 2031 میں۔ میں۔ ہاں، پھر یہ ہوا کہ جی ہر جج کی بڑھا دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہر جج کو انہوں نے کہا جی فی پینشن کی بڑا خرچہ ہو رہا ہے، پیسے جو ہے وہ اس پینشن کی مد میں بہت دینے پڑتے ہیں، تو 3 سال ججز کی ایج بڑھا، ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بات کی کہ جی سارے ججز کی ایج بڑھا دیں۔ اب اس بیس پہ جب ریزرو سیٹ میں ججمنٹ جون میں سسپینڈ ہوئی، نہیں وہ ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ بقول انڈیپینڈنٹ گروپ کے ایک وکیل کے جسٹس منصور علی شاہ تمام ججوں کی مدت عہدہ بڑھانے پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں، ان کے ساتھ بات چیت تو یہ ہو رہی تھی نا، بات چیت ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی لوگوں جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان کا جی کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہی بات ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے میں بھی کیا جیسے منصور علی شاہ سے مشاورت ہوئی، اس وقت تو ایک پیج چل رہا تھا نا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے اوپر رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے بیان میں فرق کیا آ رہا ہے؟ اچھا،
وہ فرق یہ ہے کہ اب جیسے جو قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پرسن اسپیسیفک نہیں، لیکن اگر ساروں کی 3 سال بڑھا دی جائے تو پھر مجھے کوئی مطلب یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ نے جو پہلے وضاحت دی تھی کہ چیف صاحب نے انکار کر دیا ایکسٹینشن لینے سے، اس میں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے مشروط انکار کیا ہے، بظاہر اگر سب کی مدت عہدہ میں اضافہ ہوگا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نجم سیٹھی صاحب، یہ رانا ثناء اللہ کا تو یہی کہنا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کا بھی یہی پوائنٹ ہے، لیکن قاضی صاحب کے پاس کچھ شہادتیں ہیں، وہ شہادتیں جو ہیں وہ سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، کچھ وکیلوں کی بھی۔ دیکھیں میں نے فلاں وکیل کو بھی کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں، فلاں کو بھی کہا تھا۔ اٹارنی جنرل کو جب ریزرو سیٹ میں پہلے دن 78 MNA سسپینڈ ہو گئے، اس کے بعد اٹارنی جنرل کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جی میں ایکسٹینشن میں کوئی نہیں، میں 25 کو ریٹائر ہو جاؤں گا، تو وہ بھی کنوے ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کی طرف سے ہر معاملے پہ پوائنٹ آف ویو آیا، ان کا اپنا واضح موقف نہیں آیا کہ کیا وہ چاہتے ہیں۔ نہ ہی اوپن کورٹ میں کوئی آبزرویشن آئی، نہ کوئی پریس ریلیز آئی، نہ کسی تقریر میں انہوں نے یہ بات کی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اسی وجہ سے مسئلہ زیادہ بڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ جی صحافی یہ بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت اس چیز کو تول دے رہی، اور حکومت کیا یہ بات نہیں ہے کہ آئینی پیکیج کا بل جو ہے وہ ڈرافٹ بن چکا تھا اور یہ مئی کے آخر میں اور کچھ ججز کے ساتھ بھی شیئر ہو چکا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بزبان خود بقلم خود انہوں نے اعلان کیا تھا ان جوڈیشل کمیشن کے اراکین کے سامنے کہ حکومت آئینی ترمیم لے کے آ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو غلط فہمی خود اعظم نذیر تارڑ نے پیدا کی۔ وہی بات ہے، یہ آئینی پیکیج اور آئینی سب سے پہلے جب یہ حکومت آئی انہوں نے کیا کیا، ایک انہوں نے جوڈیشل ریفارم کمیٹی بنائی جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، اور مخدوم علی خان جو سینئر وکیل ہیں وہ بھی ہیں، شاہد حامد۔ مخدوم علی خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا جی کہ میں کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، کم از کم انہوں نے آن دا ریکارڈ انہوں نے بھی اپنی ایک گواہی رکھ لی کہ میں کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں کہ جو جوڈیشل پیکیج کے لیے حصہ ہو۔ لیکن اب یہ جوڈیشل پیکیج کا ڈرافٹ کس نے بنایا جو مئی میں سرکولیٹ ہوا؟ ایک وکیل جس سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں میں نے وہ ڈرافٹ دیکھا ہے، اس میں 20 امینڈمنٹ تھی عدلیہ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن، اور وہ اس کے بعد اب مسئلہ کیا ہے، اب حکومتی لوگوں سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ جب یہ ساری چیزوں میں تھے تو انہوں نے ریزرو سیٹ میں یہ پھر ججمنٹ وہ پشاور ہائی کورٹ کی سسپینڈ کیوں کی، MNAs اور 78 MNA سسپینڈ کیوں کی۔ دیکھیں منصور علی شاہ نے یہ تو ڈیل نہیں کی نا، یا یہ بات تو نہیں کی کہ ہم یہ جو ہے مخصوص نشستیں بھی آپ کو دلا کے اور اس میں فیسیلیٹیشن کریں گے، ان کا اور اصل میں اب غصہ جو ہے اس وقت یہ تو قاضی صاحب کا اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ دل کے کسی گوشے میں ہلکی سی ایک چنگاری ہے ایکسٹینشن نہیں، اگر نہیں ہے تو 12 جولائی میں اتنا غصہ کیوں ہے منصور علی شاہ پہ؟ مجھے بتائیں کہ 16 کو ریویو فائل ہوتا ہے، 18 کو لگ جاتا ہے کمیٹی میں کہ جلدی لگائیں جی انفرکچوس ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ری کاؤنٹنگ والے فیصلے جو آتے ہیں۔ بٹ اینی وے میرے خیال میں ایک کوشش کی گئی اسناد ملک اور ثاقب صاحب کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو ایک تاثر دیا گیا پہلے تو جوڈیشل کمیشن میں اعلان کر کے کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے، اور پھر ایک ڈرافٹ لیک کیا گیا، باقاعدہ ڈیلیبریٹلی لیک کیا گیا کہ اس میں مدت عہدہ بڑھائی جائے گی تمام ججوں کی، تاکہ مخصوص نشستوں کا کیس سننے والے جو فل کورٹ کے 13 ججز ہیں ان کو ایک لالچ دی گئی کہ بھئی آپ کے مدت عہدہ میں اضافہ کی جا سکتے ہیں، مگر بظاہر اس منصوبے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے معاملہ آئینی ترمیم سے ہٹ کے اب ججوں کی تعداد بڑھانے کی طرف آ گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ثاقب بشیر کہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے کیا فائدہ حکومت کو ہو سکتا ہے؟ ایک تو جس یہ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں اسناد ملک صاحب، 8 تاریخ کو یہ گورنمنٹ 8 یا 7 کو پرائم منسٹر نے حلف لیا یا گورنمنٹ بنی، اور یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ 10 مارچ کا ہے، 8 مارچ کو وہ آئے، 7 کو 10 مارچ کی یہ کمیٹی کی یہ ساری وہ ہے۔ اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ہیں، اسحاق ڈار بھی ہیں، شاہد حامد ہیں، زید احمد ہیں، مخدوم علی خان جو بتا رہے ہیں کہ وہ الگ ہو گیا اٹارنی جنرل تھے، اس کے علاوہ احسن بھون صاحب بھی تھے، اور جو شہزاد شوکت صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، تو یہ سارے لوگ تھے۔ اور اس کا جو ٹائٹل ہے کانسٹیٹیوشن آف دا لیگل ریفارمز کمیٹی، مطلب حکومت بننے کے 3 دنوں کے بعد انہوں نے یہ کمیٹی بنائی۔ یہ لیگل ریفارمز کمیٹی تھی اور اس کے اندر آئینی ترمیم کا ایسا تھا نہیں بہت زیادہ، یہ اس میں آپ دیکھتے جائیں جو
ڈیفیکلٹیز ہیں, کازنگ ہیں, اس میں جو پینڈنسی کے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, تقریباً ایف تک ہے, 6 چیزیں ہیں اس میں. ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی شاید پھر آٹومیٹیکلی جب ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, پینڈنسیز ہیں, تو پینڈنسی ہیں, بہت ایک ساری ریزن بنا دی گئی. تو یہ پہلے دن انہوں نے یہ بنایا, یہ کمیٹی جو ہے وہ آتے ہی بنا دی تھی, اور 3 مئی کو سب سے پہلے وزیر قانون نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بتا دیا کہ ہم جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں. اچھا, ایک اور جو المیہ ہے کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اس میں 4 سپریم کورٹ کے ججز تھے, ہائی کورٹس کے چیف جسٹس, سینئر پیونی جج, باقی سارے موجود تھے. 3 مئی کو آپ نے فیوچر میں ایک آنے والی جو امینڈمنٹ ہے جس کے حوالے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اتنا آپ نے کام کیا ہوا تھا, وہ جو آپ نے قواعد و ضوابط بنانے تھے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ جو تعیناتی ہیں ججز کی, اس کو پوسٹ پون کر دیا, اور اس میں کچھ ججز نے اس کو برا بھی منایا کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے, 3 منٹ اجلاس چلا ہے. اب ہوا کیا ہے 13 سپٹمبر کو دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ تو مطلب 3 مئی جو کام ہونا تھا وہ اب 13 سپٹمبر کو لے کر آ گئے ہیں, اور 13 سپٹمبر کو جب ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس میں زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا, ایک وزیر قانون جو حکمران جماعت کا رکن ہے, اس نے دعویٰ کیا کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں. اب چیف جسٹس کو یہ کیسے پتہ تھا کہ یہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم جو ہے, یہ جو آئینی ترمیم کا اعلان ہے یہ سنجیدہ ہے؟ چیف جسٹس نے اس کو سنجیدگی سے کیوں لیا اس اعلان کو, اور اس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم اپنی کارروائیاں آئینی ترمیم کی وجہ سے نہیں روک سکتے؟ کیوں چیف جسٹس نے تسلیم کیا اس دعوے کو کہ حکومت کے بعد 2 تہائی اکثریت؟ میں آپ کو بتاؤں, ریزرو سیٹ میں جو فل کورٹ بنا, اس میں ہمیں جو ذرائع ہمارے قاضی صاحب کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ بات رکھی گئی کہ حکومت ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہی ہے, چیف جسٹس کا ٹینور مختص کر رہی ہے 3 سال. تو یہ قاضی صاحب کی طرف سے سجیشن دی گئی کہ جو چیف جسٹس میں بھی اور فیوچر کے بھی وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہو. منیب اختر صاحب نے کہا کہ سینئر موسٹ 7 کا بینچ ہو اور منصور علی شاہ ہیڈ کر رہے ہو. مطلب ابھی قاضی صاحب کو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ابھی وہ آئینی ترمیم آئی بھی نہیں تھی, اور اس کی اینٹیسپیشن میں قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہی نہ. وہ میں آپ کو بتاؤں جو فل کورٹ بنا ریزرو سیٹ میں, اگر اس وقت تو یہ ڈیٹیل سے منٹس آتے نہیں تھے. اب منصور علی شاہ کیا ان سے پوچھیں یا منیب اختر صاحب سے, یہ بات ہمیں جب خبر دی گئی کہ بھائی کیوں یہ فل کورٹ بنا, اس میں ہم نے یہ خبر, میں نے اپنی خبر میں لکھا تھا کہ سجیشن یہ تھی کہ حکومت کیونکہ ایک امینڈمنٹ لا رہی ہے, تو اس وجہ سے جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں اور جو میں ہوں وہ سارے نہ بیٹھے, اور وہ سارے امین الدین کی سربراہی میں وہی جو ججز جو نعیم افغان اور وہ جو یہ تو وہی بات ہوگی نا, بارات آئی نہیں اور مہندی میں لوڈیاں پڑنا شروع ہو گئی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ 10 مارچ کا یہ پڑھ لیں آپ, کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کمیٹی ہے وہ بتائے گی کہ کون سی جوڈیشل سسٹم کی ریفارمز کے لیے کون سی آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے ہونا ضروری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ پہلے دن سے یہ جو ہے وہ جی اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں ہے, اور پہلے دن سے یہ انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی اور ہم 2 تہائی کے ساتھ آئینی ترمیم مخصوص نشستیں. اچھا, ایک اور جو سینیریو ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو امینڈمنٹ جو ججز بڑھانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ججز وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, 5 میرے خیال میں 21 کرنا چاہ رہے ہیں, 20 ججز اور ایک جو چیف جسٹس. اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کی جانب سے علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ 2 ججز کی حد تک تو ہم ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں, 7 نہیں, 5 نہیں, 4 نہیں. اچھا, ایک سینیریو ہے, آج ہے 2 سپٹمبر اور یہ لیجسلیشن ہوتے ہوتے کم سے کم 10-12 دن تو لگ جائیں گے, 2 ہفتے. 14-15 سپٹمبر تک اگر یہ ایون نوٹیفائی ہو جاتا ہے, گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جاتا ہے, یا کسی فورم پہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے, یا کچھ اسٹے کی سچویشن بنتی ہے, نہیں بھی بنتی تب بھی, تو کیا از اٹ پاسبل کہ 1 ماہ اور 10 دن رہ جائیں گے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو, تو اس دوران وہ 4 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز لگانا شروع کر دیں گے؟ کیا ایسی کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ جو چیف جسٹس جانے والا ہے وہ جانے سے پہلے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز لگانا شروع کر دے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بھی اس کے حصہ ہیں کمیشن؟ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو اتنا اعتماد ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں ان کو حکومتی اراکین کی حمایت ہے, اور وہ اکثریت میں, اور وہ نئے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تب بھی 5-4 سے وہ لگا دیں گے. تو اس لیے انہوں نے 13 تاریخ رکھی ہے جوڈیشل کمیشن کی, تب تک یہ ججوں کی تعداد کا قانون بھی پاس ہو جائے گا, اور اس کے فوراً بعد جو ہیں 13
ستمبر کو قواعد منظور ہو گئے اور 14-15 ستمبر کو اجلاس بلا کے سپریم کورٹ کے نئے ججز لگا دیے جائیں گے، کیونکہ اکثریت تو ہے قاضی فائزہ اور حکومتی اراکین کی. نہیں، اکثریت کی والی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جانے والا چیف جسٹس، کیا اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ 1 ماہ جانے کو رہ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے جج بھی لگانا شروع کر دیں اور اس طرح کا؟ ناصر ملک صاحب جب چیف جسٹس تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2-3 مہینے پہلے انہوں نے اپائنٹمنٹ روک دی تھی کہ جی جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس کرے گا. اب وہ چیف جسٹس اگلا جو 3 سال کے لیے آ رہا ہے اور پہلے ہی آپ کورٹ پیکنگ کر دیں تو کیا یہ تصور جائے گا. اور یہ نون لیگ، میں حیران ہوں ان کو ایڈوائز کیا دی جا رہی ہے کہ آپ ساری اہلیت سے جو ہے وہ، لیکن وہ ناراضگی. لیکن ایک بات ہے نا، ہائی کورٹ میں تو دوڑ شروع ہو گئی ہے نا کہ یار 7 جج لگنے نے. عامر فاروق صاحب کو بھی امید ہے اور ججز کو بھی، لاہور والوں کو بھی ہوگی. پشاور، لاہور میں 24 جج لگنے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں 11 جج لگنے ہیں، وکلا تنظیموں کے عہدیداروں کی تو رالیں ٹپک رہی ہوں گی. اور جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے ہیں، اگر 5 جج سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے ہیں تو وہ ہر کوئی چاہے گا کہ میں آؤں. چلیں تھوڑا سا معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو حال ہی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ آیا ہے اور اس میں جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی نجی جو تعلیمی ریکارڈ کی معلومات ہیں ان کو وائرل کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا اس حوالے سے. اور پھر کراچی یونیورسٹی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، معلوم نہیں ان کی بھی کراچی کی اپنی یونیورسٹی کی ڈگری ہے زیادہ تر کی، تو انہوں نے اس کو وائرل کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کے ان پروفیسر اس کو وائرل کیا اور میں نے سنا ہے کہ ان پروفیسروں کی زیادہ تر ڈگریاں ان کی اپنی کراچی یونیورسٹی کی ہیں. اب اگر کراچی یونیورسٹی کی ڈگریوں کا یہ عالم ہے کہ پروفیسر جو وائس چانسلر ہے یا جو سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعلیمی اسناد کا ڈیٹیل جو ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں منٹس آف دا سنڈیکیٹ میٹنگ میں. ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کوئی سرکاری ادارہ کسی جج کے ذاتی ریکارڈ کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتا ماسوائے جوڈیشل کونسل کے. تو اب جو توہین عدالت کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو رہی ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ کون ہے کہ جس نے درخواست دی ہے اور یہ کتنے ججوں کے سامنے اب سنے جائے گے اور یہ کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست ہے؟ یہ تو معاملہ جب چھٹیاں ابھی ہونی تھی تو اس سے پہلے ہی فل کورٹ بنی تھی اور انٹرنلی جو میرے خیال میں جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے ہائی کورٹ کی جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر جج ہیں تو انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا اور اس میں فل کورٹ بنی ہے جس میں جسٹس جہانگیری شامل نہیں ہے. اور اس فل کورٹ نے اس وقت جو ان کے خلاف ایک منظم مہم چل رہی تھی سوشل میڈیا پر تو اس تناظر میں آئے، بیٹھے، نوٹس کیے، ریلیونٹ جو لوگ تھے، رسپونڈنٹس تھے، ان کو کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے چھٹیوں کے بعد تک کیس ملتوی کر دیا تھا. اور اب پتہ چلا ہے کہ 19 سپتمبر کو وہ کیس جو ہے وہ فکس ہوا ہے. یعنی چھٹیوں کے بعد کی بھی بعد جی، چھٹیوں کے بعد کے بھی بعد 19 سپتمبر کے لیے جو ہے وہ کیس فکس ہو رہا ہے اور 19 ستمبر تک یہ پروپیگنڈا چلتا رہے گا سوشل میڈیا پہ. چیف جسٹس عامر فاروق اس کو جلدی بھی فکس کر سکتے تھے. ہاں نہیں، وہ فکس تو ڈیفینیٹلی وہ چھٹیوں کے بعد ویری نیکسٹ ڈے کر سکتے تھے، 1 دن چھوڑ کے کر سکتے تھے، وہ تو معاملہ نہیں ہے. لیکن 19 سپتمبر کو وہ کیس فکس ہوا ہے. کوئی ججز باہر کے ملک گئے ہوں یا پہنچے نہ ہوں؟ نہیں، میرا خیال ہے جو چھٹیاں ختم ہونی ہیں 9 سپتمبر کو تو سارے ججز اویلیبل ہوں گے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے بینچز، ان کے جو لاسٹ آرڈر کیا تھا اس فل کورٹ کا؟ لاسٹ آرڈر اس میں یہ تھا کہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان ٹرینڈز میں جو جسٹس جہانگیری کے خلاف چلے یا کچھ انہوں نے اس قسم کی انفارمیشن وہ شیئر کی تھی. ایک تو وہ رسپونڈنٹ تھے، پھر اس میں سیکٹری داخلہ تھے، FIA تھی، مطلب یہ مختلف سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں یہ بھی رسپونڈنٹ تھے. تمام کو یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ آپ ایک تو جو ڈائریکٹلی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی نوٹس ہیں اور انڈائریکٹلی اداروں کو نوٹس ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، ان کی چیزوں کو روکا جائے. حالانکہ اس فل کورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میری نظر میں. اس کے بعد وہ چیزیں جیسی تیسی تھیں وہ چلتی رہی ہیں. اس میں بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ فل کورٹ کا میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ معاملہ کونسل کے سامنے ہے، کمپلینٹ چلی گئی ہے، کونسل یا سپریم جوڈیشل کونسل جب چاہے گی وہ شروع کر دے گی اور وہ پھر جیسا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ قبل از وقت اس قسم کی مہم نہیں چلنی چاہیے، لیکن وہ رکی نہیں ہے. اسناد ملک صاحب، یہ ایک تاثر ہے کہ جب بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ تو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے وہ کوئی ٹھوس رد عمل یا ٹھوس کارروائی نہیں کرتی. چاہے وہ 6 ججوں کے خط کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائزہ اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا
بظاہر کمزور رد عمل ہو، چاہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کا کمزور رد عمل ہو جو کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جسٹس جہانگیری کے خلاف پروپیگنڈا پہ کیا تھا، تو اب تو باقاعدہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں، سنڈیکیٹ ہیں، اب وہ بیٹھ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی ڈگریوں کے معاملے کھول کے ان کو طلب کریں گے یا ان کے بارے میں ڈیٹا جاری کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 6 ججوں کے خط کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا ایسا کہ اس کے بعد کسی کو جرت نہ ہوتی، کسی سرکاری ملازم کو، سرکاری اداروں کو، کہ وہ ججوں کے خلاف اس طرح کا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر سکتا؟ دیکھیں ڈیٹرس ایک بننا چاہیے تھا، وہ تو نہیں بنا، اور جس کی وجہ سے اب میں اس کو کس کو قصوروار ہم ٹھہرائیں، عدلیہ خود ہی ہے جو اس پوری اس اپرچونٹی کو مس کیا، اور کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اپنی انڈیپینڈنس سے سیکیور کر لیتے. اور میرا خیال ہے گزشتہ 8-10 مہینے میں، بلکہ میں آپ سمجھیں کہ 1.5 سال میں جتنا انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوئی ہے ججز کی اور جوڈیشری کی، وہ شاید ہی کبھی ہوئی ہو، ایون ثاقب نثار کے دور میں بھی. اب ہم دیکھیں حالت دیکھیں، ہم ثاقب نثار کا دور بھی کمپیئر کرنے لگے ہیں، اور یہ حالت ہو گئی ہے. اور قاضی صاحب کو زیادہ نہیں تو ہم پہ تو چلے، جو بھی جواد خواجہ صاحب کو ان کے بڑے قریب تھے، 25 دن کے وہ چیف جسٹس بنے تھے، تو انہوں نے ہر وقت قاضی صاحب کو بینچ میں بٹھایا تھا. ان سے ہی فون کر کے پوچھ لیں کہ میرے ٹینور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا افتخار چوہی صاحب سے ویسے پوچھ لیں، کیا پتہ وہ بھی بات کر دیں، یا اور لوگوں سے پوچھ لیں. حامد خان جو وہ سمجھتے ہیں کہ جن کی جو جہاں سینئر لوگ ہیں ان سے بات کر لیں. نہیں اعتزاز تو چلیں وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہ اس وقت بھی میرے ساتھ، جو لوگوں نے ان کے ساتھ 2019 میں ساتھ دیا، 2000 جب ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی موو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اور اب اس کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 6 ججز کے خط میں جس طریقے سے ڈیل کیا، آپ نے ایک قسم کا اپنی جو ججز انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی وہ کمپرومائز کر دی. You have thrown your brother judges under the bus. انگریزی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غلط ہوا، اس وقت ہر کوئی کھڑا ہو گیا. اب 6 ججز کے ساتھ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بار میں انڈیپینڈنٹ گروپ پرو نول گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہے، بار ساتھ نہیں کھڑی. وہ صحافیوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم آوازیں آ رہی ہیں، اور قاضی صاحب اس صورتحال میں خاموش ہیں. تو یہ ججز اب دیکھیں نا، یہ جو جتنی انہوں نے ریزسٹنس دکھا دی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایسی ہے کہ اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں. کہ جب آپ کے سربراہان جو ہیں وہ اس حالات میں، مجھے یہ بتائیں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہو قاضی صاحب کی ان ججز کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ یا یہ کہا ہو جائے کہ ان کو ڈیو پروسیس فالو کرے. جو کچھ ہوا سندھ میں یا کراچی یونیورسٹی، نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی معاملہ 19 کو لگا دیا. یہ معاملہ تو کل ہی لگنا چاہیے تھا، اور یہ ایسا معاملہ تھا. دیکھیں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی آپ ایڈونچر کریں، لیکن اپنے آپ کو تو سیکیور کریں، اپنے آپ کو سیکیور کریں. مگر شاید ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت سیکیور محفوظ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس کی وجہ کچھ بھی ہے، کیونکہ وہ بڑے محفوظ ہاتھوں پاؤں اور ٹانگوں میں. ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو 6 ججز کا خط والا جو معاملہ تھا، ایک تو پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں کہ جو جوڈیشری کے کافی لوگوں سے میری ملنے کا مجھے وہ اتفاق ہوا، تو میں نے فیڈ بیک لیا کہ کیسا پایا آپ نے، تو بہت مایوس کن صورتحال جو ہے وہ نظر آئی ہے. کیونکہ یہ جو 6 ججز والا خط تھا، آپ کو پتہ ہے براہ راست دکھایا جا رہی تھی پروسیڈنگ، تو بہت ساری پروسیڈنگ وہ بھی دیکھ رہے تھے، تو ایک مایوسی تھی. اور ایک پیغام دیا گیا کہ جن لوگوں پر الزامات ہیں 6 ججز کے خط میں، ان کو جو اسٹرانگ میسج جانا چاہیے تھا پازیٹیو، وہ نیگیٹو چلا گیا، اور ایسے لگا کہ جیسے ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ آپ جو مرضی کریں. اب ان ججز کو فکس کرنے کی جو ہے بات ہو رہی ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ کمیٹی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اس کمیٹی میں. جب جسٹس مسرت ہلالی جو ہے ان کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں یا کوئی، تو بینچ ریکنسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا تھا، اس کیس کو جلدی بھی لگایا جا سکتا تھا، سنا جا سکتا تھا. لیکن پچھلے 4 ماہ سے یہ کیس کیوں نہیں لگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن باقی جو 2 ججز ہیں کیا وہ نہیں بات کر سکتے کہ ججز کمیٹی میں جو ہے، ججز کمیٹی میں سپریم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حیران ہے کہ وہ یہ ہے. اس میں قاضی فیصل صاحب نے فل کورٹ بنایا تھا، اور جو پھر یہ کہا گیا جی اویلیبل جج 6 ہیں 7 ہیں. اب جب اگلی دفعہ جب معاملہ آیا تو کمیٹی نے وہ فل کورٹ میں منیب صاحب اور یہ سارے بیٹھے، یعنی فل کورٹ کی انڈورسمنٹ ہی نہیں کی گئی.
اور 6 رکنی بینچ ہی بنا کے کیوں نہیں فل کورٹ بنا؟ منیب صاحب کو بھی چاہیے تھا، میں بھی کل اگلی دفعہ آپ ہی زیر تاب ہوں، اور مسئلہ ہے جو حالات اب جو باتیں آ رہی ہیں تو مطلب ہے آپ کو فل کورٹ بنانی چاہیے تھی. اور قاضی فیصل صاحب اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ہر بات قاضی صاحب کی بھی نہیں ہے، دوسرے ججز کا بھی اب کام ہے کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں. بالکل صحیح ہے. اب بہت شکریہ آپ دونوں کا. آخر میں مختصراً اتنا کہوں گا کہ ججوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہماری عدلیہ کی جو قیادت ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہے، یا پھر شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دے لیتی ہے، اور بڑے بڑے عدالتوں کے بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، مگر شاید وہ سب کچھ ایک دکھاوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ججز کی ڈگریوں کو جو یونیورسٹیاں ہیں وہ یوں اس کی جانچ پڑتال شروع کر دیں گی تو پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں. پھر یہ معاملہ ڈگری کا نہیں ہے، یہ معاملہ عدلیہ کی بلیک میلنگ کا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یہ مسئلہ کسی ایک جج کی تعلیمی صنعت کی تصدیق کا نہیں ہے، یہ معاملہ پوری عدلیہ کی بلیک میلنگ کا ہے، جس کا شکار ہمیں وہ ججز اب باری باری نظر آ رہے ہیں، اور ہماری جو عدلیہ کی قیادت ہے وہ بظاہر ایک خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہے. اب دیکھیں جب بھی چاہے 6 ججوں کے خط کے اوپر فل کورٹ کی میٹنگ ہو، اجلاس ہو، یا فل کورٹ کی کارروائی ہو، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ جو تاریخ میں پہلی بار بنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے ججوں کی طرف سے توہین عدالت کی کارروائی ہو، ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں آیا، ٹھوس رد عمل نہیں آیا. اور معلوم نہیں اب جو 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی سماعت شروع ہوگی تو اس 19 ستمبر سے پہلے کتنے مزید ججوں کو ہراساں کیا جائے گا. اور اگر جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے بنیاد پہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا اگر جسٹس جہانگیری کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو پھر ایک واضح اور ٹھوس پیغام چلا جائے گا ان تمام سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کو کہ جنہوں نے اسی طرح 33 سال پہلے کسی مخصوص حالات میں یا مشکوک حالات میں اپنی ڈگریاں اگر حاصل کی بھی ہیں تو وہ پھر اپنی زبان بند کریں گے اور اپنا قلم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو یہ ایک اصل مسئلہ بلیک میلنگ کا ہے، کسی ایک جج کی ایک ڈگری کا نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ بڑی کلیئر ان کو میسیجز گئے، ساری چیزیں ہوتی رہیں تو وہ ڈٹے رہے. میرا نہیں خیال کہ اب وہ پیچھے ہٹیں گے، ڈٹے رہیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر وہ ساری چیزیں جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جب سے یہ میڈیا میں آیا ہے، جب سے جہانگیری صاحب استعفیٰ دینے لگے تھے اور ان کو روک دیا گیا، اور آپ کی خبر یہ ہے کہ ان کو بعد میں بھی آفر آئی کہ ہن بھی موقع تھوڑے کاغذ سیدھے ہو جانے. جی بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ڈگری والا معاملہ پبلکلی آ چکا تھا تو اس کے بعد بھی اگر انہوں نے اسٹرانگلی یہ کہا ہے کہ جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جب سے یہ خبر آئی ہے جو ہے ڈگری شگری والی، تو مجھے آج ایک دوست ہیں انہوں نے کال کی، دوست وکیل صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک لوئر جوڈیشری اسلام آباد کی نہیں، ایک اور لوئر جوڈیشری کے جج صاحب، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا وکیل صاحب سے کہ آپ کی ڈگریز ادھر کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری فارن ہے، کچھ ادھر کی. انہوں نے کہا کوئی میٹرک کی، کوئی ایف اے کی آپ کی ادھر کی ہوگی، انٹرمیڈیٹ کی. انہوں نے کہا ہاں ایک میٹرک کی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ بولا کریں. کسی وقت بھی جو ہے وہ ڈگری چیلنج ہو سکتی ہے. میں یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان میں تو برتھ سرٹیفکیٹ بھی اب چیلنج ہو سکتے ہیں کہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا اور سرٹیفکیٹ کیسے بنا دیا گیا. بٹ اینی وے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آنے والا وقت جو ہے عدلیہ کے لیے بڑا بھاری ہے، اور یہ معاملہ صرف عدلیہ کا نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارے قوم کا ہے، آئین کی بالادستی کا ہے، جس کے لیے کھڑا ہونا صرف ججوں کا یا وکیلوں کا کام نہیں، سب کا کام ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.